موجود ہیں، یعنی وہ نظریات جو اللہ کے نظریات ہیں وہ بیس کرتے ہیں نبوت و رسالت پر، اور بھی نظریات ہیں دنیا میں کہ جو نبوت و رسالت پر بیس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے عقل اور مشاورت یہ بنیاد ہے کسی نظریہ حیات کو سوچنے کا، ڈیولپ کرنے کا اور اسے ارتقاء کرنے کا. دنیا میں دو سوچ ہیں کہ جو خدائی قوانین اور انسانی قوانین. تو وہ قوانین جو خدائی ہیں وہ نبوت و رسالت پر بیس کرتے ہیں، اور خدائی نظریات اور نبوت و رسالت کے درمیان ایک رشتہ ہے جسے وحی کہتے ہیں. تو نبوت اور رسالت وحی کے دو رخ ہیں، ایک رخ نبوت اور دوسرا رسالت. نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے وحی لیتا ہے، اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اس وحی کو مخلوق خدا تک پہنچاتا ہے. یعنی وحی ایک پیغام ہے، آپ اس کو پیغام کہہ لیں. پیغام لینے والا اللہ سے ملائکہ کے ذریعے، بالخصوص سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے جو وحی شخصیت وصول کرتی ہے اسے نبی کہتے ہیں. اور پھر وہی شخصیت جب مخلوق میں بیٹھ کے رب کا پیغام پہنچاتی ہے، بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، تو وہ شخصیت پھر رسول کہلاتی ہے. اب آئیے کہ دنیا میں دو نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ کہ ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، درخواست کرنی ہے کہ اللہ تو نے انسان کو تخلیق کیا، تو اس انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا ڈھب تو نے ہی بتانا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی مخلوق ہے. نہ صرف مخلوق بلکہ احسن الخالقین. رب نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ احسن تقویم کا لفظ اور احسن الخالقین دونوں اکٹھے الفاظ ہیں، اور اپنے آپ کو احسن الخالقین اس مقام پر فرمایا کہ جس مقام پر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. تو اب انسان کا خالق اللہ ہے. جب انسان کا خالق اللہ ہے تو پھر اسی نے انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر کیا کیا رکھا ہے. اور خدا نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ ایک انسان میں مٹی کا بدن ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا. دوسرا پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کو سنوارنے اور بنانے کے بعد مَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس میں اپنا روح پھونکا ہے. اور تیسری بات رب نے فرمایا کہ میں نے اسے عقل دیا ہے کہ سوچے سمجھے. تو ایک انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، عقل، روح اور جسم مٹی کا. ان تین چیزوں سے بنا ہے. اب یہ چیزیں اس کی اجزاء ترکیبیہ کو تو خدا ہی جانتا ہے نا، تو وہ پھر بتائے گا کہ اس کے عقل کی ارتقاء کس میں ہے، حیات کس میں ہے، اس کی روح کا ارتقاء اور حیات کس ریاضت سے ہے، کس عمل سے ہے، اس کا جسم کا بقا اور حیات و ارتقاء یہ کن چیزوں سے ممکن ہے. اس لیے جب انسان اللہ کی مخلوق ہے تو ایک انسان عقل سے بھی سوچے تو وہ کہنا پڑتا ہے اس کو کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت نامہ ہے، جو گائیڈ بک ہے، وہ وہی دے سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے آپ کو پیدا نہیں کیا، آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا. آپ نہیں جانتے کہ ایک انسان کے اندر کیا کیا اجزاء ترکیبیاں ہیں، میں نہیں جانتا. تو میں اور آپ کس طرح انسان کو گائیڈ بک دے سکتے ہیں؟ یہ ایک دلیل ہے اس بات پر کہ جو خالق ہے ہمارا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، وہی ہمیں ہدایت نامہ دے. دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہ جو نبوت اور رسالت کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا پیکر کیونکہ انسان ہوتا ہے، اور انسان اپنے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت جو نظر نہیں آتی اس کا نمائندہ بن کے بیٹھتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ بولتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے اس طاقت نے دیا ہے، اللہ نے مجھے دیا، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اس نے یہ دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ذہین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جن کو سوچنے کی، سمجھنے کی اللہ نے تھوڑی سی استعداد زیادہ دی ہوئی ہے، وہ انسانوں میں فرق تو ہوتا ہے، کسی میں زیادہ جسمانی طاقت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ فکری طاقت ہوتی ہے. تو جو زیادہ علمی اور فکری طاقت رکھتے ہیں وہ انسانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے خدا کے نمائندے بن بیٹھتے ہیں. اس لیے ہم اس نظریے کو نہیں مانتے. لہذا ہم خود سوچیں گے اور تجربہ کریں گے، اور تجربہ کرنے کے بعد جو نظریہ بنے گا
ہم اس نظریے کو اختیار کریں گے. یہ ایک سوچ ہے. نبوت اور رسالت پر جو بیس کرتا ہے نظریہ وہ وحی کے ذریعے اور وحی اللہ سے. دوسرا یہ کہ ہمیں رب نے, ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس سوچ ہے, میں غلط سوچ سکتا ہوں, لیکن جب ایک چیز مشاورت سے طے کی جاتی ہے, فائنل کی جاتی ہے, بہت سارے انسان مل بیٹھ کے سوچتے ہیں, تو اس میں غلطی کا احتمال کم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے, کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ صاحب بہت سارا شکریہ کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نبوت اور رسالت کے معنی بھی الگ الگ کیے, اور ان لوگوں کا بھی بتایا جو اس تصور کو ہی نہیں مانتے, نبوت اور رسالت کے تصور کو. اللہ صاحب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں طبقہ فکر ہر ایک جو ہے وہ اس میں موجود ہے. آپ کچھ بھی سوچئے, آپ کو قرآن کریم میں سے اس کا جواب مل سکتا ہے. قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے نبوت اور رسالت کے حوالے سے؟ قرآن وحی ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ وحی کا ایک رخ نبوت ہے اور دوسرا رسالت ہے. یعنی اسی قرآن کو آپ نبوت بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہی قرآن رسالت ہے. جب یہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہوتا ہے تو نبوت کہلاتا ہے, اور جب یہی قرآن اس کا اظہار نطق نبی سے ہوتا ہے تو پھر وہی رسالت کہلاتا ہے. گویا قرآن, نبوت اور رسالت, وحی اور خدا اور نبی اور رسول, یہ ایک ہی چیز ہے, یہ کوئی الگ مختلف چیزیں نہیں ہیں. اور جہاں آپ نے سنت کی بات کی, سنت بھی اس فرمان کو کہتے ہیں کہ جو فرمان نبی کی زبان سے جس کا اظہار ہوتا ہے, اور وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ نبی جو کچھ بولتا ہے وہ خود نہیں بولتا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا نبی جو ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. تو نظریہ برحق جو ہے وہ ہے تو یہی جسے نظریہ نبوت و رسالت کہتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, میں نے ایک دین دیا, دین کا معنی نظام زندگی, اور میں نے ہدایت دے کے بھیجا, یعنی وحی دے کر بھیجا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں